اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، یعنی اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ہے، ایک رحمت تو اس کی عام ہے جس میں تمام مخلوقات، تمام انس اور جن، تمام لوگ شامل ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی ایک رحمت خاص رحمت ہے، اور اس رحمت کے ساتھ، اس فضل اور احسان کے ساتھ اللہ رب العالمین ایمان والوں کو خاص کرے گا، اور وہ لوگ جو اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے مومنین کے ساتھ اللہ رب العالمین اس رحمت کو رکھے گا، خاص کرے گا، اس فضل اور احسان کو خاص رکھے گا۔ یعنی رب العالمین قیامت کے دن اپنے ایمان لانے والے بندوں کو، رسولوں پر ایمان لانے والے بندوں کو تیز تکریم کرے گا، ان کو درگزر کرے گا، انہیں مغفرت عطا فرمائے گا، اور یہ ایسی چیز ہوگی کہ جس کو زبان بیان بھی نہیں کر سکتی اور نہ ہی تصور میں اس کو لایا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ مئۃ رحمہ، اللہ رب العالمین کی 100 رحمتیں ہیں، انزل منها رحمۃ واحدۃ، اللہ رب العالمین نے ان 100 رحمتوں میں سے صرف ایک رحمت اتاری ہے، بین الجن والانس والبہائم والعوام، وہ رحمت کہاں اتاری ہے؟ جناتوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان، چوپایوں کے درمیان، اور زمین پر چلنے والے حشرات الارض، کیڑے مکوڑوں کے درمیان، صرف ایک رحمت ان 100 رحمتوں میں سے۔ پھر فرماتے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ، اسی ایک رحمت کی وجہ سے یہ تمام مخلوق آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور نرمی کا معاملہ کرتے ہیں۔ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، اور اسی ایک رحمت کی وجہ سے یہ تمام مخلوق ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے ہیں، رحم کا معاملہ کرتے ہیں۔ اور یہی ایک رحمت ہے، اسی ایک رحمت کی وجہ سے درندے بھی اپنی اولاد پر، اپنے بچوں پر ہاں شفقت کرتے ہیں، اسی ایک رحمت کی وجہ سے۔ 100 رحمتوں میں سے وہ ایک رحمت ہے۔ پھر آگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَخَّرَ اللَّهُ 99 رَحْمَةً، اور اللہ رب العالمین نے 99 رحمت کو مؤخر کر دیا ہے۔ کیا کریں گے اس رحمت کا؟ یرحم بها عبادہ یوم القیامہ، رب العالمین اس رحمت کے ذریعے سے اپنے بندوں پر قیامت کے دن رحم فرمائیں گے۔ یہ کون سے بندے ہوں گے؟ یہ وہی بندے ہوں گے جو ایمان لانے والے، اس پر بھی اور اس کے رسولوں پر بھی، نیکیاں کرنے والے ہیں، ان سے کچھ ہوا ہے، ان پر یہ رحم فرما کر رب العالمین جو ہے۔ تو یہ ایک بات ہوئی اللہ رب العالمین کی خاص رحمت کی جو الرحمن الرحیم کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رحمت ایسی رحمت ہوگی کہ جس کو زبان بیان نہیں کر سکتی، اسی ایک رحمت کے ذریعے وہ تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ رب العالمین احسان فرمائیں گے، اسی کے ذریعے رب العالمین فضل اور احسان عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین کی رحمت کیا ہے؟ قرآن حکیم کی ایک اور آیت سے سمجھیے، سورہ الاعراف آیت نمبر 156 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو ڈھانپ لی ہے، ہر چیز کو شامل کر لی ہے۔ وَرَحْمَتِي، اور میری رحمت وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو ڈھانپ رکھی ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا، میں اس رحمت کو ضرور لکھوں گا یا قریب لکھوں گا، کن لوگوں کے لیے؟ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو میرا تقوی اختیار کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ جو میری آیتوں پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، پہلے تقوی کا ذکر ہے، زکات ادا کرنے کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد آیتوں پر ایمان لانے کا ذکر۔ تو ساری چیزیں کیا ہے؟ ایمان، تقوی، نیکیاں، یہ سب جب بندہ کرے گا تو اللہ رب العالمین اپنی اس رحمت کو لکھیں گے، یعنی دیں گے، عطا کریں گے۔ کون سی رحمت ہے؟ سب کو ملے گی؟ نہیں، ان نیکی کرنے والوں کو یہ رحمت عطا ہوگی۔ معلوم یہ ہوا کہ رب العالمین کی ایک عام رحمت ہے جس میں سب شامل ہے، اور ایک رحمت وہ ہے جو خاص ہے، جو کچھ بنیادوں پر ملے گی، ایمان کی بنیاد، تقوی کی بنیاد اور نیکیوں کی بنیاد۔ اب آئیے یہاں دیکھتے ہیں کہ رحمت کون حاصل کرے گا اللہ کی، کون مستحق قرار پائے گا اور کیسے مستحق قرار پائے گا۔ اللہ کے الرحمن الرحیم کو کس طرح سے انسان سمجھے، کس طرح سے اس کی معرفت حاصل کرے؟ تو کہتے ہیں کہ جب جب بندے کی اطاعت زیادہ ہوگی، جب جب اللہ رب العالمین سے اس کی قربت بڑھے گی،
جب جب وہ اپنے جو ہے رب سے قریب ہوگا اتنا اتنا اس کا حصہ جو ہے اللہ رب العالمین کی اس رحمت کے لیے وہ مستحق بنتا جائے گا۔ بغیر اطاعت کے اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے، خصوصی رحمت نہیں، اللہ کی رحمت ویسے تو سب کو حاصل ہے، عام رحمت، لیکن خصوصی رحمت یہ اللہ کی اطاعت جتنی بڑھے گی، جتنا اللہ سے قرب بڑھے گا، جتنی اللہ سے محبت انسان کرے گا، ویسے ویسے اس کے حصے میں یہ خاص رحمت آئے گی۔ قرآن حکیم کی چند آیات اس پر سنیے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَذَا کتاب، یہ کتاب ہے، انزلناہ جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، اتارا ہے، مبارک بابرکت ہے، قرآن حکیم کے بارے میں مبارک بابرکت ہے، برکت والی ہے، فاتبعوہ، اس قرآن کی اتباع کرو۔ کیا کہا ہے؟ اس قرآن کی اتباع کرو، واتقوا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، قرآن حکیم کے احکامات کی پیروی، اور ساتھ ہی ساتھ تقوی بھی اختیار کرنا ہے۔ یہ دونوں کام کرو گے تو کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے گا۔ تم پر کیا کیا جائے گا؟ یعنی خصوصی رحمت تم پر ان دونوں کی بنیادوں پر آئے گی۔ آئی بات سمجھ؟ تو اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کو کیسے پورا کر رہے ہیں اللہ رب العالمین؟ اپنی شان رحمانیت اور رحیمیت کیسے ظاہر ہو رہی ہے؟ لعلکم ترحمون، تقوی اور کتاب حکیم کے احکامات کی پیروی پر۔ دوسری آیت کریمہ سنیے، سورہ النور کی آیت نمبر 56 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، صلاۃ قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکات ادا کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کا کہنا مانو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تم پر رحم کیا جائے۔ یہ خصوصی رحمت کب حاصل ہوگی؟ صلاۃ قائم کرنے پر، زکات ادا کرنے پر، اور رسول کا کہنا، رسول کی سنتوں پر چلنے پر، یہ اللہ کی خصوصی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ یہ دوسری آیت۔ تیسری اور آخری آیت سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الاعراف آیت نمبر 56 میں ان رحمت اللہ، بلا شبہ اللہ کی رحمت قریب، قریب ہے، کس کے قریب ہے؟ سب کے نہیں، من المحسنین، احسان کرنے والوں کی۔ احسان سے مراد نیکیاں کرنے والے اور اپنے ایمان کو اس درجے میں پہنچانے والے کہ جب نیکی کرتے ہیں وہ تو اس ایمان اور عقیدے کے ساتھ کہ وہ گویا اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا پھر اس ایمان اور عقیدے کے ساتھ کہ اللہ انہیں دیکھ رہے ہیں۔ ایسے ایمان کی منزل پر آ کر جو نیکیاں کرتے ہیں ان کو محسنین کہا جاتا ہے۔ تو ایسے محسنین، احسان کرنے والوں کے قریب کون ہے؟ اللہ کی رحمت ہے۔ یہ خصوصی رحمت کی بات ہو رہی ہے، ورنہ اللہ کی رحمت ہر کسی کے قریب ہے، عام رحمت۔ تو یہ تین آیات ہم نے آپ کے سامنے رکھی، یہ بنیاد ہے اصل میں اس بات کی کہ جب جب بندے کی اطاعت زیادہ ہوگی، اللہ سے قرب اس کا بڑھے گا، ویسے ویسے وہ خصوصی رحمت کا مستحق قرار پائے گا۔ اس کے علاوہ اور کوئی معیار نہیں ہے ہمارے پاس کہ جس سے ہم اللہ کے الرحمن اور رحیم صفت کو سمجھیں، اللہ کی اس تعارف کو سامنے رکھیں۔ اب جسے بھی اللہ کی اس خصوصی رحمت کو جو اللہ قیامت کے دن آخرت میں عطا فرمائے گا، اسے حاصل کرنے کے لیے اگر کوشش کرنی ہے تو قرآن حکیم کی اتباع ہے، تقویٰ ہے، اقامت صلاۃ قائم کرنا، نماز ادا کرنا ہے، زکات ادا کرنا ہے، رسول کی سنتوں پر چلنا ہے، اور اسی طرح اپنے ایمانی کیفیت کے اندر احسان والی کیفیت پیدا کرنا ہے۔ تب جا کے بندہ کیا ہوگا؟ اللہ کی اس خصوصی رحمت کا مستحق قرار پائے گا۔ اس کے علاوہ بہت ساری آیات ہیں، وقت اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اتنی ساری آیات یہاں ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ مزید اور باتیں اللہ کے الرحمن الرحیم ہونے سے انشاءاللہ جو ہے وہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں اپنی خصوصی رحمت عطا فرما دے، اور خصوصی رحمت حاصل کرنے کے جو معیار رب العالمین جو تو نے طے کیے ہیں اسے بھی ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔